جب بھائی گھر چھوڑ کر چلا گیا تو امی نے پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا جرم کیا تھا۔ ابا نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے نکل گئے۔ بھائی گھر سے تو چلا گیا تھا مگر اس نے ہم سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ وہ ہر ماہ اچھے خاصے پیسے بھیجتا رہا۔ اس کے پیسوں سے امی نے نئے علاقے میں گھر خرید لیا تھا جہاں پر کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا کہ ہم کتنی مشکلات کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم تو ان کی نظروں میں قابل عزت بن چکے تھے۔ امی نے ہمارے لیے رشتے ڈھونڈے اور ہماری شادیاں کروا دیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ہمارا بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ لیکن کل جب میں مارکیٹ گئی تو مجھے بھائی کا دوست شاہد ملا۔ وہ بھائی کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کی کہ میں اپنے بھائی سے مل لوں ورنہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میری بیوی کہنے لگی آپ پلیز مجھے بھائی کے پاس لے چلیں۔ میں اپنی بیوی کی باتوں کے اصرار میں جکڑا ہوا تھا۔ جب اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے فرمائش کی تو میں نے کہا کہ میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ آج ہمارے گھر میں جو کام والی ماسی آئی تھی اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ میری اصلیت جاننے کے بعد مجھے طلاق نہ دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے آپ میرے بھائی سے ملوا دیں۔ آپ میرے ساتھ مل کر بھائی کو ڈھونڈ لیں۔ اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا۔ مجھے شاہد کا بھی خیال تھا۔ بیوی نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ سب سے پہلے مجھے شاہد کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیوی کو مارکیٹ میں ملا تھا اور اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سارے تعلقات کو استعمال کیا اور شاہد اور بیوی کے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر جو باتیں میرے علم میں آ رہی تھیں وہ کافی پریشان کن تھیں۔ بیوی کے بھائی کو لوگ جن الفاظ میں یاد کرتے تھے وہ میری بیوی اگر سن لیتی اپنے کانوں سے تو ڈوب کر مر جاتی۔ میں نے اپنی تلاش جاری رکھی تھی۔ بالآخر میں ان کے فلیٹ کے پتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج تمہارے بھائی سے ملنے چلیں گے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے جلدی سے چادر سر پر رکھی اور کہنے لگی کہ مجھے لے چلیں۔ ہم دونوں ایک پوش علاقے کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو شاہد نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج کل تمہارا دوست کوئی شو نہیں کر رہا۔ شاہد کہنے لگا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شاہد کا حلیہ عورتوں والا تھا۔ تبھی میرے پیچھے سے میری بیوی نکل کر سامنے آئی تو شاہد پیچھے ہٹ گیا۔ ہم دونوں اس کے بھائی کے فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کا بھائی سامنے لاؤنج میں بیٹھا تھا ایک صوفے پر اور اس کی میز پر بہت سارے نشے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ نشے میں لگ رہا تھا۔ بہن کو دیکھ کر اس نے شاہد کو اشارہ کیا کہ وہ یہ سب چیزیں اٹھا کر لے جائے۔ بھائی اپنی بہن سے ملا بھی نہیں تھا۔ وہ بڑی سخت لہجے میں کہنے لگا کہ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ اور میری بیوی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بیوی کہنے لگی میرے بھائی تم اس حال تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کا بھائی رو پڑا، کہنے لگا کہ کیا سنو گی؟ جانے دو، رہنے دو، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں؟ کیا تم یہ سننے آئی ہو کہ تمہارا بھائی پورے شہر کا سب سے مشہور ہجڑا ہے؟ بھائی کی بات سن کر بہن تڑپ گئی۔ اس کا بھائی کہنے لگا تمہیں یاد ہے نا، بھوک سے میری ایک بہن مر گئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا مگر تمہیں یہ نہیں یاد ہوگا کہ تمہارا بھائی بھی بھوک سے مر گیا تھا۔ اس کے جسم میں ایک نئی روح نے جنم لیا تھا، ایک ہجڑے کی روح نے۔ گھر میں غربت تھی، اسی لیے مجھے شاہد نے کہا کہ رات کو لپسٹک لگا کر بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اس رات بھیک نہیں ملی، تانے ملے تھے، گھٹیا جملے سننے کو ملے تھے۔ میری روح تو اسی رات ہی فنا ہو گئی۔ اب میں اور شاہد رات کو میک اپ کر کے بھیک مانگتے تھے۔ ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔
ایک دن ہم دونوں کو ہجڑوں کے گروہ نے اغوا کروا لیا۔ اس نے کئی دن تک مارا تھا، ہمیں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ وہ غصے میں تھا کہ ہم نے کیوں ان کی حدود کے خلاف ورزی کی ہے، ہم کیوں مرد ہو کر تیسری جنس کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بھیک مانگنا بھی کسی کا حق ہوتا ہے کیا؟ ہم دونوں نے گرو کو اپنے حالات بتائے تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے 1 مہینے کے بعد ہمیں پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ لیکن جب میں گھر آیا تو میری بہن گھر پر نہیں تھی۔ میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم 5 بھی کہیں بھوک سے نہ مر جاؤ، اسی لیے میں ہر رات چہرے پر میک اپ لگا کر بھیک مانگتا رہا۔ پیسے اچھے مل جاتے تھے تو گھر کے حالات بھی اچھے ہونے لگے، مگر نہ جانے ساری زندگی حرام شے پینے والا ابا کیسے میری کمائی کو حرام کہنے لگا تھا۔ اس کو کس نے بتا دیا تھا کہ میں سڑک پر خواجہ سرا بن کر بھیک مانگتا ہوں؟ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں ضد میں آ گیا۔ میں واپس اسی گروپ کے پاس آیا جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ گرو مجھے اپنے ساتھ ملا لے۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تو نے ناچ گانا سیکھ لیا تو تم بہت آگے جاؤ گے۔ میں نے ناچ گانا سیکھ لیا۔ اپنے شرابی باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں مرد سے ہجڑا بن گیا۔ میں پورے شہر میں مشہور ہونے لگا۔ لوگ مجھے دور دور سے اپنی شادی بیاہ کے فنکشن میں بلاتے تھے۔ میں وہاں جاتا اور خوب پیسہ کماتا، پھر وہ پیسہ سامنے رکھ کر نشہ کرتا، اپنے آپ کو مارتا، خود کو گالیاں دیتا کہ میں کیسا مرد ہوں، حالات سے تنگ آ کر ہجڑا بن گیا۔ پھر وہ سارے پیسے تم لوگوں کو بھیج دیتا۔ جس دن تم بہنوں میں سے کسی کی شادی ہوتی تو میں سارے فنکشن ختم کر کے لڑکوں والا لباس پہن کر بہت خوش ہوتا۔ میرا دل کرتا تھا کہ تم بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصت کرو، مگر خیال آتا تھا کہ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا، کسی نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ بس یہ سوچ کر پھر رونے لگتا۔ پھر ایک ایک کر کے تم سب بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو ابا مزید فکر مند ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے جب میں ایک فنکشن پر پرفارم کر رہا تھا تو میری نظر کس پر پڑی؟ ایسے شخص پر جسے ہم اپنا ابا کہتے ہیں۔ وہ نشے میں دھت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میک اپ کے پیچھے چھپے ہوئے میرے چہرے کو وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ ابا میری ایک ایک ادا پر پیسوں کی برسات کر رہا تھا۔ میں نے جب وہ فنکشن مکمل کیا تو ابا کے کان میں جا کر کہا، ابا میں تیرا بیٹا ہوں، میں سب کو بتا دوں گا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے حرام کے پیسوں سے تو بڑا عزت دار بنا بیٹھا ہے۔ میری بات سن کر ابا نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ میرا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری بیوی اس کے گلے لگ کر تڑپنے لگی۔ میری اور شاہد کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میری بیوی کا بھائی کہنے لگا، ابا نے اس کے بیٹے کے منہ پر تھوک دیا جس نے اس کی وجہ سے اپنی مردانگی ختم کر دی تھی اور اپنی غیرت کو بھی مار ڈالا تھا۔ ابا نے ہم سب پر بہت ظلم کیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ امی ابا کو چھوڑ کر اپنی دوسری بیٹی کے گھر چلی گئی ہیں تو میں نے پیسے بھیجنے بند کر دیے۔ اب تو خیر میں نے بھی ناچنا گانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان حالات میں ہوں۔ میں نے بھائی ہونے کا فرض پورا کر دیا ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کروا دی ہیں۔ اپنے اس گناہ اور ذلت بھری زندگی کو چھوڑ کر سب سے چھپ کر رہنا چاہتا ہوں۔ بھائی اور بہن کے غم بڑی آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ آج ہم سب بہنیں اپنے گھروں میں آباد ہیں تو تم یہاں کس اذیت سے گزر رہے ہو بھائی؟ تم جانتے ہو کیا؟ ابا بھیک مانگنے لگے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر پر دستک دی۔ میں نے جیسے کہ دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے بھیک مانگ رہے تھے۔ میں نے انہیں گھر کے اندر بلا لیا کہ میرے گھر کی صفائی کر دیا کرو گے تو تمہیں 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گی۔ وہ میرے گھر آتے ہیں، میرے گھر پر بڑی مشکل سے صفائی کرتے ہیں اور ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ بھیک مانگیں۔ ساری زندگی انہوں نے مفت کی روٹیاں کھائی ہیں تو اب وہ بھی یوں ہی کریں گے۔
میں ان سے ہم سب کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی وہ کام والی ماسی کے روپ میں آنے والا میرا سگا باپ ہے۔ اب ساری حقیقت میرے سامنے تھی۔ میں نے بیوی کو معاف کر دیا تھا اور مجھے اس کے بھائی کا بڑا بھائی بننا پڑا تھا۔ میں اس کو اور شاہد کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، لیکن پھر ڈاکٹر سے بات کی تو ان دونوں کو منشیات کی روک تھام والے اسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں پر ہر ہفتے ان کا ماہر نفسیات کے ساتھ ایک سیشن بھی ہوتا ہے۔ ماضی کی بہت تلخ یادیں ہیں ان کے دماغ میں نقش تھیں، جن کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مٹانا بہت ضروری تھا۔ میں اور میری بیوی ہر ہفتے ان دونوں سے ملنے جاتے ہیں۔ وہ بڑے جلدی بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ میری بیوی اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ جہاں تک میری بیوی کے باپ کی بات ہے تو وہ ہر روز ہمارے گھر کی صفائی کرنے آتا ہے۔ میں بیوی کو سمجھاتا ہوں کہ اپنے باپ کو معاف کر دے، مگر وہ معاف کرنے کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ میری بیوی کو اپنے باپ کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔